مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم اپنی نشانیوں کو آپ کی طرف بھیجے، مگر یہ کہ اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے ہمارے بھیجے ہوئے معجزات کو جھٹلایا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم اپنی نشانیاں اپنے معجزات نہیں بھیجتے مگر لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک تیرا رب، تیرا پروردگار تمام لوگوں کا اچھی طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اس معراج کو جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جو ہم نے آپ کو دکھلائی تھی، مگر یہ کہ وہ لوگوں کے لیے فتنہ و آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اور یاد کرو اس شجرہ ملعونہ کو جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ بس یہ سرکشی کرنے والے ان باتوں سے سرکشی اور طغیانی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 59 اور 60 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں ان دونوں آیتوں کو سمجھنے سے پہلے اوپر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے ان کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دونوں آیتیں مشرکین مکہ کے باب میں ذکر کی گئی ہیں، اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے سے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے گریز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہاں پر ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے والی دونوں آیتوں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی جس کا خلاصہ اور شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے مشرکوں میں سے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی بعثت کے بعد بھی، یعنی حضور کی نبوت کے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، وہ لوگ چند جناتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان جناتوں کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ جنات ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کی عبادت اور پرستش ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھلاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اوپر والی آیت جو 57 اور 58 نمبر کی آیت کریمہ تھی،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جن جناتوں کو مشرکین مکہ اپنا معبود سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح آپ جناتوں میں بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کا وادی جن میں 6 مرتبہ اسلام کی دعوت لے کر جانا ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے مجمع کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنایا ہے، اور انہوں نے ان آیتوں سے متاثر ہو کر یوں کہا کہ یہ ایک ایسا قرآن ہے، ایسی آیتیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور ہم اس سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا جناتوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لیا، اور بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ ان کی برادری کے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر والی آیتوں میں یہ بات ذکر کرنا چاہتے تھے کہ جن معبودوں کو تم اپنا عبادت گزار بناتے ہو، عبادت جن کی تم کرتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان جناتوں کی عبادت چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن مشرکین مکہ میں سے بعض ان آیتوں کے اترنے کے بعد بھی اپنی روش سے نہیں بدلے، بلکہ وہ اپنی عبادت کے اوپر مصر رہے، برابر عبادت کرتے رہے، اور اسی حالت شرک میں ان کا دنیا سے جانا ہوا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر 57 اور 58 نمبر کی آیت کریمہ کے اندر ذکر کی تھی۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا کہ ان قوموں نے جو معجزہ اللہ سے طلب کیے اللہ نے ان کو عطا کیے، ہم بھی آپ کے ذریعے سے کچھ معجزے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معجزے طلب کیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے معجزہ طلب کیا، جس کو یہاں آیت میں بھی ذکر کیا، جس کو گزشتہ کل بھی ذکر کیا گیا تھا، تو انہوں نے معجزہ طلب کیا قوم سمود نے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو فلاں پہاڑ سے ایک گھابر اونٹنی جو بچہ جنے فوراً ایسی نکال کر بتلاؤ۔ اللہ نے اس معجزے کو قبول کر لیا، اور جو ہے وہ پہاڑ سے 10 ماہ کی گھابر اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برآمد کر دی، اور پھر اس نے بچہ بھی جنا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، اس کی پونچھیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جس قوم کو منہ مانگا معجزہ دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے۔ لہذا مشرکین مکہ نے بھی معجزہ طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ ایک بات یہ طلب کی کہ تم اپنے پروردگار سے کہو کہ یہ کوہ صفا کی جو پہاڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ سونے کی بنا دی جائے، کہ صفا پہاڑی، صفا مروہ جو آدمی صحیح کرنے کے لیے جاتا ہے، کہا کہ یہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے۔ اور دوسری درخواست مشرکین مکہ نے یہ کی کہ یہ مکہ کے اطراف میں چاروں طرف جو پہاڑی علاقہ ہے وہ دور کر دیا جاوے اور یہاں چٹیل میدان بنا دیا جاوے، تاکہ ہم یہاں پر عبادت، یہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں اور اس کھیتی باڑی کے ذریعے سے ہمارا گزران ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وحی بھیجی، اور وحی کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی
کہ حضور اگر آپ چاہتے ہو تو ہم یہ معجزہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم کوہ صفا کو سونے کا کر دیں گے، اور یہ جو پہاڑ ان کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں اس کو ہم پیچھے منتقل کر دیں گے، یہاں چٹیل میدان کر دیں گے تاکہ یہ کھیتی باڑی کرے اور اناج گلنا وغیرہ اگاوے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارا معجزہ جو یہ اپنے منہ سے طلب کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جب آ گیا اور پھر یہ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کو بلیا میٹ کر دیں، ہم ان کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق تھے، لہذا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ یہ معجزہ نہ بھیجیے، آپ یہ معجزہ نہ بھیجیے، بلکہ ان کو ڈھیل دیجیے، یہ چاہے تو ایمان لاوے اور چاہے تو ایمان نہ لاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ معجزہ اتار دیتے ہیں تو پھر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اگر ایمان نہیں لاویں گے تو ان کا جو ہے وہ بالکل زمین دوز ہو جانا طے ہے۔ اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہمیں اپنے معجزات بھیجنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے ہمارے معجزات کو جھٹلایا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے اندر بھی معجزے اتارے تھے لیکن لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جب میدان کے اندر سارے جادوگروں کے سانپ رینگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور ایک عجیب و غریب منظر بنا ہوا تھا، ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور اتنا بڑا اژدہا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا نیچے کا جبڑا اور اوپر کا جبڑا، کہا کہ دونوں کو اگر وہ کھول دے تو اتنی بڑی جگہ درمیان میں رہتی تھی کہ فرعون کا پورا محل اس کے اندر آ جاؤ، اتنا بڑا اس کا جبڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہ اتارا اور وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، لیکن اس کے باوجود جادوگر تو ایمان لے آئے لیکن فرعون کے ماننے والے ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، لہذا فرمایا کہ دیکھو ہمارا یہ دستور ہے کہ جب ہم کوئی منہ مانگا معجزہ بھیجتے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے بطور تائید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے مبصرۃ، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ پہاڑ سے 10 ماہ کی گھابن اونٹنی کا نکلنا کوئی معمولی چیز نہیں، اور پھر نکلنے کے بعد اس کا بچہ دینا اور یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اونٹنی نکلی اور بچہ جنا اور پھر غائب ہو گئی، نہیں، ایک مدت تک وہ اونٹنی ان کے درمیان رہی، اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا کہ اس کی چوڑائی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ اس کو بیٹھنے کے لیے 60 فٹ جگہ چاہیے تھی، کہ وہ 60 فٹ جگہ کے اندر بیٹھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جسم عطا فرمایا تھا اور اس کی اونچائی بھی اچھی کافی تھی کہ یہ لوگ جو قتل کے ارادے سے آئے تھے وہ اس کی گردن پر تو حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ان کے پیروں پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی اس اونٹنی کی جو اللہ نے بطور معجزے کے نکالی تھی، کہا کہ پورے کے پورے کنویں کا پانی ایک وقت میں وہ صاف کر دیتے۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا تھا اور وہ ان کے درمیان گھومتے تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تم لوگ کوئی برائی کے ارادے کے ساتھ اس کو چھونا بھی مت ورنہ تمہارے لیے ہلاکت۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، لیکن ان کا پیٹ دکھتا تھا کہ یہ ایک دن کے اندر پورا کنواں خالی کر جاوے اور کنویں کا پانی پی جاوے، اور پھر دوسرے دن ہمارے جانوروں کے لیے پانی بچے نہ بچے، سارے جانور مل کر ایک دن پانی پیے اور ایک دن یہ اکیلی پانی پی لے، تو لہذا ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس نشانی کو، اس معجزے کو اس کے پیروں کے اندر تلواریں مال کر قتل کر دیا، جیسا کہ ذکر کیا گیا نا
قیدار بن سالف جو سب سے پہلا آدمی تھا، ان کی قوم کے اندر 9 بڑے بڑے جو ہے وہ کیا تھے، ڈاکو جیسے لوگ تھے، کہ جیسے ہر قوم کے اندر چند گنڈے ہوتے ہیں، کہا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں 9 بڑے بڑے گنڈے تھے، جن کا اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا، اور بھی دوسرے بھی آئے اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات طے تھی، 3 دن کی مہلت دی گئی اور بھی پوری کی پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر قوم سمود کے واقعے کو کیوں ذکر کیا؟ کہ بات مشرکین مکہ کی چل رہی تھی، لہذا قوم سمود کے واقعے کو کیوں ذکر کیا؟ اس وجہ سے کہ قوم سمود عربوں کے یہاں ملک شام میں واقع ہے اور ان کا آنا جانا وہاں رہتا ہے، لہذا یہ اپنی نگاہوں سے ملک شام کی وہ بستیاں دیکھتے ہیں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، کہ جو آج کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی ہے، ویران بستیوں میں شمار ہوتی ہے۔ لہذا یہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے وقت کے نبی کے معجزے کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اگر عرب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اللہ ان کو بھی ختم کر دے گا۔ اور اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت علماء مفسرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے معجزے کے ساتھ ظلم کیا۔ کہا کہ وہ معجزہ تو وقتی تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اگر امت بھی اس کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بھی ہلاک کر دے۔ یہ نقطہ یہاں پر نقل کیا کہ یہ امت بھی اگر اس کے ساتھ ظلم کرے گی، اور اس قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ کیا جاوے، اس کو ہدایت کی کتاب نہ سمجھا جاوے، اس کے پڑھنے پڑھانے کے اوپر اہتمام نہ کیا جاوے، اس کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہ کیا جاوے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر راہبری کا راستہ اختیار نہ کیا جاوے، یہ ساری کی ساری صورتیں ظلم میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھنا، اللہ کے کلام کے علم سے دور رکھنا، یہ سب ظلم میں داخل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر پچھلے نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ کے اس معجزے کے ساتھ ظلم کا سلوک نہ کرے، بلکہ اس کی تلاوت کرے، اس کو سیکھنے کا اہتمام کرے، اس کو سکھانے کا اہتمام کرے، اس کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم کے حلقے قائم کیے جاوے، قرآن کریم سیکھا اور سکھایا جاوے، تاکہ یہ اللہ کی ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ اس کا سیکھنا سکھانا ہی آدمی کے لیے دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کا سیکھنا یہ صرف تعویذ کی کتاب نہیں ہے کہ آدمی کی روزی جو ہے وہ کم ہو جاوے تو فجر کی نماز سے پہلے سنت پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد جاری کر دیا جاوے، یا کوئی اور عمل اس کا کر لیا جاوے، تاکہ یہ صرف تعویذ اور گنڈے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا جب انسان اس کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، میں بھی اسی لیے کھولتا ہوں کہ مجھے بھی اس کے ذریعے سے ہدایت ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ لہذا فرمایا فَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے اس پر ظلم کیا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم اپنی نشانیاں ڈرنے ڈرانے کے لیے اتارتے ہیں، کہ ہم نشانیاں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ہماری خشیت آوے، ہمارا خوف آوے، ہمارے مقام اور مرتبے کو پہچانے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اور اس کے کرشمے کیا ہے، کہ وہ تو بہت زبردست طاقت ہے۔ اسی وجہ سے آگے ایک اور معجزے کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ اس معجزے کا بھی انکار کرتے تھے، اس معجزے کا بھی انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ کا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ آپ کے رب کو تمام لوگوں کا علم ہے اور تمام لوگوں کی ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ جانتے ہیں، اور دنیا کے کس کونے میں کون سی مٹی میں دفن ہے، ان کی کیا شکل اور صورت ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ سب قیامت کے دن اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کا اچھی طرح سے علم رکھتا ہے، لہذا فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا ان ربک احاط بالناس، بے شک آپ کا رب تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے اس معراج کو، اس بیداری کے واقعے کو جو ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا۔ یہ واقعہ معراج مراد ہے، اس لیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی معراج کے واقعے سے ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور عرش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کرایا۔ یہ سارا واقعہ معراج کے واقعے کو کہا جاتا ہے، اور معراج کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے شروع کے اندر سن لیا، لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ معراج کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، اور معراج کا واقعہ تو ایسا ہے کہ لوگ آج بھی اس کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ کافر کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، معراج کا واقعہ کافر کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، اور معراج کا واقعہ مومن کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان والا جب معراج کا واقعہ سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پختہ ہو جاتی ہے، اس کو اور زیادہ عشق نبوی جو ہے وہ جھلکنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلاوے اور نور کے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کراوے، اور اتنی جو ہے وہ قیمتی تحفوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاوے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتی ہے، اور جس کا اللہ نے اپنے کلام پاک میں ذکر کر دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ لہذا یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے آسمانوں پر بلایا، اور بلا کر جنت جہنم کی سیر کرائی، اور نماز کا تحفہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہم نے بہت تفصیل سے معراج کے واقعے کو سنا، تو یہ ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ جتنے بھی تھے یہ معراج کے واقعے کا انکار کرتے تھے، اور بسا اوقات اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پیغمبر تو یوں کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات یہاں گئے اور وہاں گئے اور وہاں گئے اور وہاں گئے۔ کہا کہ ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا، اسی لیے تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا تم کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس جا کر آئے، تو بتاؤ اس کے کتنے دروازے ہیں اور اس کے کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اللہ نے بیت المقدس سامنے کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے، دروازے گناتے جاتے تھے، کھڑکیاں بتلاتے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کافر کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، اور معراج کا واقعہ مومن کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ مشرکین مکہ جس طرح اور نبیوں کے معجزے کا انکار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے معجزے کا بھی انکار کرتے تھے، لہذا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو آپ کو دکھلایا تھا، یعنی راتوں رات آپ کو ہم نے جو معراج کروائی تھی، وہ ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔
تو بہت سارے لوگ اس کو قبول کریں گے اور بہت سارے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لہذا آج بھی ایک طبقہ دنیا کے اندر موجود ہے جو معراج کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ آسمان کے اندر خرق و التیام نہیں ہے، یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا اور کوئی اوپر جا نہیں سکتا، اور اگر کوئی جاوے گا تو واپس آ نہیں سکتا۔ ایسے عقائد والے آج بھی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو اس پر ریسرچ کر کے، اس کی تحقیق کر کے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایمان کے پلے میں داخل کر لیتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، کہا کہ مشرکین مکہ اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ کہا کہ شجرہ ملعونہ زقوم کے درخت کو کہتے ہیں، زقوم کا درخت جس کو ہمارے یہاں تھوڑ کا درخت کہتے ہیں، کہا کہ وہ جہنم کی تہ میں ہوگا اور جہنم کی تہ کے اندر اگے گا، اور اس کی جسامت، اس کا جسم، کہا کہ ناک جو ہوتا ہے سانپ، اس کے منہ کی طرح اس کی جسامت ہوگی، اور یہ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کانٹے دار درخت ہوگا، بھوک اور سخت بھوک کی حالت میں یہ ان کو دیا جائے گا، یہ ان کے گلے سے اترے گا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جہنمی اس کو اتاریں گے اور پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا، تو لہذا یہ سب پیچھے کے راستے سے نکل جائے گا۔ تو یہ زقوم کے درخت کے باب میں مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زقوم کے درخت کی بات کرتے ہیں جو جہنم میں دیا جائے گا، وہ زقوم کا درخت کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ کہا کہ وہ کھجور اور مکھن ہے، اور اس طرح مذاق کر کے اپنی باندیوں کو حکم دیتے اور یوں کہتے کہ لاؤ لاؤ وہ زقوم کا درخت لاؤ ہم کھاوے، پھر وہ باندیاں جو ہے وہ ان کی کھجور اور مکھن لے کر آتی اور وہ مزے سے کھاتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شجرہ ملعونہ کہا ہے۔ اصل میں شجرہ ملعونہ اس وجہ سے کہا کہ عرب لوگ ہر مکروہ چیز کو، ہر ناپسندیدہ چیز کو ملعون سے تعبیر کرتے تھے کہ طعام الملعون، ایسا کھانا جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو لہذا اللہ نے بھی قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا کہ اتنا خطرناک درخت ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگے گا۔ یہ لوگ یہ بھی مذاق کرتے تھے کہ جہنم میں تو آگ ہوتی ہے اور تم کہتے ہو کہ آگ کے اندر کوئی درخت پیدا ہوتے ہیں، آگ کے اندر کوئی درخت لگتے ہیں، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مذاق کرنے کی بات نہیں ہے، بہت سارے کیڑے دنیا کے اندر ایسے ہیں جو آگ میں پلتے ہیں، آگ میں رہتے ہیں، اور کچھ جانوروں کے باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جاوے تو ان کے بدن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ایک جانور کے باب میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ گرم گرم آگ کا گولا کہ جس کو اپنے کوئلہ کہتے ہیں، کوئلہ یا اس سے بھی زیادہ سخت یعنی لوہا جو بہت زیادہ گرم کر دیا گیا ہو اور وہ جانور اس کو نگل بھی جاوے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے کہ بھئی آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، پانی ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک تو تم یوں کہتے ہو کہ شجرہ ملعونہ زقوم کا درخت جہنم کی تہ میں ہوگا، اور دوسری طرف یہ بات کرتے ہو کہ جہنم کی تہ میں تو آگ ہی آگ ہوگی۔ کہا کہ آگ اور درخت دونوں جمع کیسے ہوں گے، اور پھر مذاق اڑاتے اور اپنی باندیوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ واقعہ معراج کو بھی فتنہ بناتے ہیں اور شجرہ ملعونہ کو بھی فتنہ بناتے ہیں، لیکن ایمان والے اس کو فتنہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ ایمان والے اس سے ایمان کے اندر پختگی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا رب تو اس سے بھی زیادہ پر قادر ہے، وہ آپ کے اندر درخت نہیں، آپ کے اندر ایک دنیا بسا سکتا ہے، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ جس کا قرآن میں ذکر ہے وہی زقوم کا درخت کہ جو جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلاوے گا۔ مشکاۃ شریف کی روایت میں ذکر کیا ہے کہ اتنا بدبودار درخت ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ یا ایک حصہ دنیا کے اندر اتار دیا جاوے تو دنیا کی ساری کھانے کی چیزیں بدبودار اور بدمزہ ہو جاوے کہ انسان کھا ہی نہ سکے۔ اس کا ایک قطرہ یا ایک حصہ زقوم کا، جہنم کے زقوم کا، جہنم کے اس درخت کا ایک حصہ زمین پر اتار دیا جاوے تو جتنی بھی روزی ہے
جتنی بھی ہماری کھانے کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بدبودار ہو جاوے، انسان اس کو کھا بھی نہ سکے، اتنا خطرناک درخت ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو وہ درخت بطور غذا کے کھانے کے لیے دے گا۔ لہذا فرمایا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجرہ ملعونہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس لیے کہ سورہ صف میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں اور کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بات اصل یہی ہے کہ مشرکین مکہ زقوم کے درخت کا جہاں کہیں بھی تذکرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کو برا بھلا کہتے، اور کہتے کہ جو زقوم ہم کو ملنے والا ہے وہ تو مکھن اور کھجور ہوگی اور اتنی لذیذ ہوگی کہ ہم کھاتے کے کھاتے رہ جائیں گے، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا اور آگے ایک بہترین بات فرمائی وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں، ہم ان واقعات کے ذریعے سے ڈراتے ہیں کہ اوپر جو باتیں ذکر کی گئی ہم نے ڈرایا، ایمان والے ان واقعات کے ذریعے سے اور زیادہ آگے نکل جاویں گے، لیکن جو سرکشی کرنے والے ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، پس وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں مگر سرکشی کے اندر بڑائی کے ساتھ، اور سرکشی کے اندر بہت تہ میں جاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ ان واقعات کے ذریعے سے اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان والے ان واقعات کے ذریعے سے اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں ان آیتوں کو سننے کے بعد اس کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اور جہنم کی ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعے سے جن چیزوں سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہمیں موت تک دلوں کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔